اپنے تمام ناظرین کو مہدی پروڈکشن کی جانب سے خوش آمدید۔ ویڈیو سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے لوگ یا تو گھر بیٹھے ویڈیو بنا دیتے ہیں یا کہیں سے چوری کر کے یوٹیوب پر ڈال دیتے ہیں۔ جہاں تک مجھے پتا ہے یہ ایک واحد اردو ہندی کا چینل ہے جس پر آپ جو ویڈیو دیکھتے ہیں ان میں اکیلا انسان کیمروں کے ساتھ ایک ایک ملک کا سفر کرتا ہوں، مقامی ماہرین سے انٹرویو لیتا ہوں اور جیسا وہ بتاتے ہیں پیش کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے خیالات آپ کے نظریات سے مختلف ہوں، یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے نظریات میرے اپنے نظریات سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن میں ان کا نظریہ ضرور پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو ایسا ہی احساس ہو جیسا کہ آپ خود سفر کر رہے ہوں۔ ایک سفر کے دوران میرا اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ شاید یوٹیوب اگلے 50 سالوں میں میرا پیسہ واپس نہ کر سکے۔ آپ سے صرف یہی درخواست ہے کہ میری محنت کو سراہتے ہوئے میری ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، لائک کا بٹن دبائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے زیادہ سوشل میڈیا جیسے فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ پر شیئر کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت وصول ہو گئی۔ اس کے علاوہ کافی ناظرین میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اس کے لیے میری ویب سائٹ mehdiproduction.com پر میرے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ بے حد شکریہ۔ اپنے تمام ناظرین کو جبرالٹر یعنی جبل طارق کی قسط کے ساتھ خوش آمدید۔ جبرالٹر جانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اسپین آئیں اور اس ملک کے انتہائی جنوبی شہر لا لینیا دے لا کنسیپشن آئیں، جس شہر میں دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر اس چھوٹے سے شہر سے جبرالٹر کا بارڈر کراس کرتے ہوئے پیدل چلے جائیں۔ میں نے بھی یہی کیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مراکو کے شہر ٹینجیر سے فیری لے لیں، لیکن کچھ بھی ہو ہوائی جہاز کے ذریعے مت آئیں۔ یہاں کا ایئرپورٹ دنیا کے 5 خطرناک ترین ایئرپورٹس میں سے ایک ہے۔ جیسے ہی اسپین سے بارڈر کراس کریں گے تو رن وے سے گزرتے ہوئے آپ کو جانا پڑے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ برائے مہربانی رن وے پر کچھ نہ گرائیں۔ اگر کسی نے غلطی سے یا جان بوجھ کر کچھ گرا دیا تو سوچ لیں اس اترنے والے جہاز کا کیا انجام ہوگا۔ جبرالٹر بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ 2.5 مربع میل یعنی 6.5 مربع کلومیٹر ہے، اس لیے اس پورے ملک کو دیکھنے کے لیے ایک دن بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں کی آبادی صرف 32,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ ویسے تو لوگ یہاں پر 950 سال قبل مسیح سے آباد ہیں، لیکن یہ سن کر شاید آپ کو تعجب ہو کہ یہاں پر انگریزوں، اسپینش اور عربی بولنے والے لوگوں کے علاوہ کافی تعداد میں ہندی اور سندھی بولنے والے بھی موجود ہیں۔ ویسے یہاں پر آج کل مسلمانوں کی مجموعی تعداد 4% سے بھی کم ہے۔ جبرالٹر ہمیشہ سے آئیبیریا یعنی ہسپانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ آئیبیریا سے پہلے پرتگال نے آزادی حاصل کی، پھر جبرالٹر پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور آج تک قابض ہیں۔ یہاں کی قومی زبان اسپینش نہیں بلکہ انگریزی ہے۔ اسپین کے مقابلے میں یہ بے حد مہنگا ملک ہے۔ یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے اسٹور میں پاؤنڈز، ڈالر اور یورو میں علیحدہ قیمتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہاں کی معیشت سیاحت پر منحصر ہے۔ چونکہ جبرالٹر سے دنیا کے آدھے بحری جہاز گزرتے ہیں، اس لیے ان کی معیشت کافی مضبوط ہے۔ یہاں سے شمالی افریقہ کا ملک مراکو بہت قریب ہے اور خلیج کے اس پار صرف 8 میل یعنی 13 کلومیٹر پر واقع ہے۔ یہاں کا موسم سارا سال کافی معتدل رہتا ہے۔ چونکہ یہ جگہ جغرافیائی اعتبار سے ہمیشہ سے بے حد اہمیت کی مالک رہی ہے، اس لیے یہاں پر مستقل جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ یہاں پر جا بجا توپیں لگی ہوئی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو 100 ٹاپ گنز بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس جگہ نے بے حد اہم کردار ادا کیا تھا۔ پھر سوئز کنال بن جانے کے بعد تو اس جگہ کی اہمیت بے حد بڑھ گئی اور آج تک قائم ہے۔ سامنے آپ ایک بے حد خوبصورت مسجد دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو سعودی عربیہ نے فنڈ کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر نماز پڑھنے والے بے حد کم ہوتے ہیں اور عام موقعوں پر تو یہ خالی ہی نظر آتی ہے۔
اس جگہ کو مشہور فاتح طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا، جس کے بعد اس پہاڑ کو جبل طارق کہا جانے لگا۔ اس عظیم فتح کے بارے میں آپ کو پہلی قسط میں بتا چکا ہوں۔ مسلمانوں کے زوال کے بعد آہستہ آہستہ اس جگہ کا نام جبرالٹر پڑ گیا۔ جبل طارق کے دامن میں یہ ایک عمارت ہے جو کہ مورش کیسل کے نام سے مشہور ہے۔ طارق ابن زیاد کے اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد یہ جگہ دفاعی اعتبار سے بے حد اہم ہو گئی اور سن 711 عیسوی میں اس قلعے کو بنانا شروع کر دیا گیا۔ یہ قلعہ کسی زمانے میں کافی وسیع ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل مختصر سا ہی ہے۔ مسلمانوں کے اسپین میں زوال کے وقت اس قلعے کی اہمیت بے حد بڑھ گئی تھی اور یہیں سے آخری دفاع کیا گیا تھا۔ سن 1540 عیسوی میں جب ترکوں نے حملہ کیا تو کئی سو لوگوں نے اس قلعے میں پناہ لے کر اپنی جان بچائی تھی۔ سن 1704 عیسوی میں انگریزوں نے اس جگہ کو فتح کیا، جب سے یہاں پر آج تک انگریزوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ کافی عرصے سے اس کے ایک حصے کو مقامی جیل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن 8 سال پہلے جیل کو دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں جبل طارق کے اوپر۔ یہاں پر جانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کیبل کار لے لیں، جو کہ آپ کو اوپر صرف 6 منٹ میں پہنچا دے گی۔ جس دن میں یہاں پہنچا ہوا بے حد تیز تھی اور 2 گھنٹہ انتظار کے باوجود یہ کیبل کار رکی رہی۔ مجبوراً ایک وین لی اور اوپر چلا گیا۔ جبل طارق کے اوپر سے مراکو صاف نظر آتا ہے اور نظارہ بے حد اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ جبرالٹر اور ساتھ میں اسپین کا بھی نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے اس خطرناک ترین ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز اترتے چڑھتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر بندر بہت ہیں۔ ویسے تو بندر ہوتے ہی ہیں چالاک، لیکن یہ بندر کافی حد تک سیاحوں کے عادی ہیں۔ سیاح ان کے لیے خاص طور پر پھل لے کر آتے ہیں اور ایک مخصوص حصے میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے ٹور گائیڈ نے بتایا کہ بندروں سے تھوڑا دور رہ کر لطف اندوز ہوتے رہو، لیکن کسی بھی قیمت پر ان کے مخصوص ڈائننگ ایریا میں مت جانا، جس کا یہ بندر بے حد برا مانتے ہیں، فوراً حملہ کر دیں گے۔ میں نے اس مشورے کی تعمیل کی، لیکن پتہ نہیں کیوں شاید بندر مجھے ڈینٹسٹ سمجھے، مستقل دانت دکھاتے رہے۔ وین کے اندر بیٹھ کر میں نے بھی بدلے میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان کو بھی دانت دکھائے، لیکن وہ سمجھدار تھے۔ ان کو پتا تھا کہ وین کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں پر حملہ نہیں کر سکتے، اس لیے چپ چاپ مجھے دیکھتے رہے۔ اس پہاڑ پر ایک بے حد اچھی جگہ دیکھنے کی ہے، اس کو سینٹ مائیکل غار کہتے ہیں۔ یہ غار سطح سمندر سے 980 فٹ یعنی 300 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ اس غار کو 1,00,000 سیاح ہر سال دیکھنے کو آتے ہیں۔ یہاں پر داخلے کا کرایہ 8 برٹش پاؤنڈ ہے۔ بارش کے پانی میں ماحولیات کے اثر سے تھوڑی سی تیزابیت ہوتی ہے۔ جب یہ پانی چونے کی پتھر کی پہاڑیوں میں رسنا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ پتھروں کو تحلیل کرتا رہتا ہے۔ ہزاروں سال کے اس عمل کے بعد غار وجود میں آنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کا سائز مستقل بڑھتا رہتا ہے۔ یہاں سے جو اشیاء ملی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ 1000 سال قبل مسیح لوگ یہاں پر رہا کرتے تھے۔ ویسے تو یہاں سے 2 کھوپڑیاں بھی ملی ہیں جو کہ 40,000 سال قبل مسیح کی ہیں۔ اس غار کے باہر ایک قدرتی دیوار بھی ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس غار کا استعمال طارق ابن زیاد کے حملے کے فوراً بعد سے ہی فوجیوں کی رہائش گاہ کے طور پر بھی زیر استعمال رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران تو اس غار کو ایمرجنسی ہاسپٹل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ آج کل اس غار کے اندرونی ہال کو آڈیٹوریم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس میں کافی میوزیکل شوز اور اسٹیج ڈرامے ہوا کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غار کی دیواریں قدرتی ایکو سسٹم کا کام کرتی ہیں۔ یہاں پر مس جبرالٹر بیوٹی مقابلہ بھی ہو چکا ہے۔ ویسے آپ فکر مت کریں، بندر غار کے باہر ہی بیٹھے ملتے ہیں لیکن اندر آنے کی جرات نہیں کرتے، اس لیے سیاح اندر بلا خوف و خطر گھوم پھر سکتے ہیں۔ اس ہال کو تھیٹر کے طور پر گزشتہ 50 سالوں سے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور یہاں پر 600 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔
یہ جو اسٹیگلامائٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں سال پہلے اتنا وزنی ہو گیا تھا کہ زمین پر گر گیا اور آج تک یہیں پڑا ہوا ہے۔ یہ اسٹیگلامائٹس شفاف ہوتے ہیں اور ان پر مختلف رنگ برنگی روشنیاں ڈال کر بے حد حسین بنا دیا گیا ہے۔ جب بھی کافی بارشیں ہوتی ہیں تو ان کی موٹائی میں چھلنوں کی صورت میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر آ کر قدرت کی صنائی کی داد دیے بنا کوئی واپس نہیں جا سکتا۔ یہاں پر 10 پاؤنڈ کے بدلے میں ایک 3 گھنٹے کا ٹور بھی ہوتا ہے جس میں یہ لوگ آپ کو غار کے نچلے حصے میں لے جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک جھیل بھی موجود ہے لیکن میرے لیے صرف اوپری حصے کا ہی نظارہ کافی تھا۔ اس غار کے علاوہ اس پہاڑ پر دوسری جنگ عظیم کے ٹنلز بھی موجود ہیں جن میں جا کر سیاحوں کو انگریزوں کی کارستانیاں اچھی طرح پتہ چلتی ہیں۔ انگریزوں نے تقریباً 200 سال کے دورانیے میں اس پہاڑ کو اندر سے کاٹ کاٹ کر غاروں کا ایک طویل سلسلہ بنا دیا۔ یہ کام انہوں نے سن 1782 عیسوی میں شروع کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ان غاروں کی مجموعی لمبائی 34 میل یعنی 55 کلومیٹر ہے۔ اس غار کے اندر لاتعداد توپیں آویزہ ہیں جو کہ کسی بھی دشمن کی پیش اندازی کو ہر طرح سے روکنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان غاروں کے اندر اسلحہ ذخیرہ کرنے کے گودام، فوجیوں کے رہنے کے کمرے، بیرکس اور اسپتال بھی موجود ہیں۔ ان غاروں کے اندر کا عمومی پتھر شیر اور چونے کے پتھر پر مشتمل ہے جس کی وجہ سے ٹنل بنانا آسان بھی ہے اور پائیدار بھی۔ گزشتہ 200 سالوں میں اس غار میں بیٹھ کر کئی دفعہ حملے کی مزاحمت کی جا چکی ہے جس کی ایک وجہ ان توپوں کی پوزیشنیں ہیں۔ یہ ہر سمت میں آویزاں ہیں اور داغی جا سکتی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہاں پر انگریز اور کینیڈین فوجی آ بسے جن کی تعداد 16,000 بتائی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے اتنی خوراک کا ذخیرہ کر لیا تھا کہ 16 مہینے تک بغیر باہر نکلے یہیں سے ہی جرمن فوجیوں سے مزاحمت کر سکتے تھے۔ اس دورانیے میں انگریزوں نے اس غار کے اندر ٹیلی فون ایکسچینج، بجلی بنانے کا پلانٹ، پانی صاف کرنے کا پلانٹ، اسپتال، بیکری، حتیٰ کہ موٹر کاروں کی مرمت کرنے کا بھی انتظام کیا تھا۔ اس وقت کے مشہور جنرل ڈوائٹ آئزن ہاور نے یہیں پر اپنا ہیڈ کوارٹر بھی بنایا تھا اور یہاں ہی سے نومبر 1942 عیسوی میں شمالی افریقہ کے حملے کی پیش رفت کی تھی۔ سن 1980 عیسوی کے بعد سے اس ٹنل میں انگریز فوجیوں کے رہنے میں بے حد کمی آئی، جس کے بعد یہ غار آہستہ آہستہ بیٹھنے بھی شروع ہو گئے ہیں اور سیاحوں کے لیے صرف اس غار کا محفوظ ترین حصہ کھلا ہوا ہے۔ بس یہاں پر چلنے کے دوران میرا مشورہ ہوگا کہ دونوں ہاتھ سر کے اوپر رکھیں تاکہ سر کو پتھر سے ٹکرانے سے بچایا جا سکے، ورنہ کئی دنوں تک سر درد رہے گا۔ قسط دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اگلی قسط تک کے لیے خدا حافظ۔